محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم و مکرم حاضرین اور عزیز طلباء و طالبات، گزشتہ ہفتے سے ہم طلب علم کے آداب کے متعلق ایک بہت ہی اہم متن پڑھ رہے ہیں جو استاد محترم فضیلت الشیخ ابو صفیہ عبد الوارث بن ضیاء الرحمن الاثری المدنی حفظہ اللہ کی تصنیف ہے، جس کا نام ہے آداب و طلب العلم۔ یہ اصل کتاب ہے جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے اس کتاب کے اندر موجود 30 قواعد میں سے 15 قواعد کی شرح سنی ہے۔ انشاءاللہ آج کے درس میں قاعدہ نمبر 16 سے آخر تک کے جو قواعد ہیں ان کی شرح سنیں گے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین اس درس کو ہمارے لیے نفع بخش بنائیں، مفید بنائیں، بابرکت بنائیں اور ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائیں۔ چنانچہ پڑھیں دوسرے باب کا 6واں قاعدہ۔ دوسرے باب کا 6واں قاعدہ شیخ نے بیان کیا ہے۔ طلب علم کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ طالب علم کے پاس بہتر سے بہتر انداز میں سوال کرنے کی صلاحیت ہو۔ جب تک ایک طالب کے پاس سوال کرنے کی، استاد سے پوچھنے کی تڑپ نہ ہو، جستجو نہ ہو، تب تک اس طلب علم کے راستے میں وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ ایک طالب علم استاد سے پڑھنے کے دوران بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو اس کے ذہن میں تشنہ رہ جاتے ہیں، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ خلاف مقصود وہ سمجھتا ہے۔ اگر ان چیزوں پر وہ خاموشی اختیار کر لے، استاد سے نہ پوچھے، تو یہ غلط فہمی اس کے اندر رہ جائے گی اور پھر مستقبل میں اس مسئلے کو سمجھنا اس کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ایک طالب علم کو استاد سے پوچھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام کی آپ سیرت پڑھیں، پائیں گے بے شمار موقعوں پر انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے کوئی حدیث بیان کی اور انہیں کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو انہوں نے اپنے استاد سے سوال کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا۔ اسی طریقے سے تابعین نے اپنے اساتذہ، تابعین نے اپنے اساتذہ صحابہ اکرام سے سوال کیا۔ تو یہ سوال کرنا علم کے راستے کو کھولتا ہے، خود اس طالب کے لیے بھی اور اس کے ساتھیوں کے لیے بھی۔ آپ حدیث جبریل کو دیکھیں جو کہ انتہائی عظیم حدیث ہے، جسے علماء ام السنہ کہتے ہیں۔ جس طرح سورہ فاتحہ کو کیا کہتے ہیں؟
ام الکتاب کہتے ہیں، اسی طرح حدیث جبریل کو ام السنہ کہتے ہیں۔ قرآن کریم کے اندر سورہ فاتحہ کا جو مقام و مرتبہ ہے، حدیث رسول کے اندر حدیث جبریل کو وہی مقام و مرتبہ حاصل ہے۔ یہ حدیث سوال و جواب کے انداز میں ہے۔ جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں۔ اس سے فائدہ کن کو ہوتا ہے؟ وہاں بیٹھے مجلس کے اندر سامعین کو، یہاں تک کہ خود اللہ کے رسول آخر میں کیا بیان کرتے ہیں؟ انہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو سوال کرنے سے فائدہ صرف اس طالب کو نہیں ہوتا جس نے سوال کیا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کے دوسرے ساتھی اس کے سوال سے اس سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن یہ سوال تفہم کے لیے ہو، اگر کوئی مسئلہ اسے سمجھ میں نہ آیا ہو تب اسے سمجھنے کے لیے استاد سے سوال کرے۔ تعنت کے لیے یہ سوال نہ ہو، استاد کو ذلیل کرنے کے لیے، ساتھیوں کے درمیان، طلبہ کے درمیان ان کا مقام و مرتبہ گھٹانے کے لیے۔ کوئی چیز طالب پہلے سے پڑھ کے آیا ہے، اس کو پہلے سے اس کا علم ہے، لیکن اس کے باوجود استاد سے سوال کر رہا ہے، تو یہاں سوال کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے؟ اس مسئلے کے تعلق سے پہلے سے اسے علم ہے، اس کے باوجود تعنت کے طور پر سوال کر رہا ہے۔ تو اگر اس مقصد سے کوئی استاد سے سوال کرے تو علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے، علم کی برکت سے محروم ہو جاتا ہے۔ کبھی بھی کسی طالب کو استاد سے اس نیت سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر تفہم کی نیت سے بھی سوال ہو لیکن اسے ظن غالب ہو یا یقین ہو کہ اس سوال کا جواب استاد کے پاس نہیں ہوگا تو ایسے سوال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ اگر اسے لگے کہ ہو سکتا ہے کہ استاد کے پاس جواب ہو اور ظن غالب ہے کہ استاد کے پاس جواب نہیں ہوگا تو ایسے سوالات کو سب کے سامنے نہ کر کے تنہائی میں جا کر کریں۔ ایک مرتبہ کی بات ہے، اپنے ایک استاد سے جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ کے اندر انہوں نے درس کے اندر ایک حدیث کی شرح کی اور ایک سوال میرے ذہن میں آیا جو کہ تخریج سے متعلق تھا۔ یہ باریک چیزیں ہمیشہ ہر ایک کے ذہن میں نہیں رہتی ہیں۔ کلاس سے نکلنے کے بعد استاد سے میں نے اجازت طلب کی، پھر سوال کیا۔ اس انداز سے استاد محترم اتنے خوش ہوئے، بعد میں دوسرے ساتھیوں کے سامنے اسے بیان بھی کیا اور اس طریقے کی اتباع کرنے کی دوسروں کو تلقین کی کہ اگر آپ کو لگے کہ ہو سکتا ہے کہ استاد کے پاس اس سوال کا جواب نہیں ہوگا تو سب کے سامنے یہ سوال نہ کریں، الگ سے جا کر استاد کے سامنے ملیں اور سوال کریں، تاکہ استاد کو کبھی بھی یہ احساس نہ ہو کہ یہ طالب مجھے دوسروں کی نظر میں گرانا چاہتا ہے۔ جب استاد کے دل میں یہ چیز آ جائے تو پھر وہ کبھی کھل کر اس کے اندر جو علم ہے وہ دے نہیں پاتا اور یہاں سے ایک رکاوٹ بن جاتی ہے اور طالب علم استاد کے علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو سوال کرنا علم کے راستے کو کھولتا ہے، لیکن کس مقصد سے؟ تفہم کے مقصد سے، سیکھنے کے مقصد سے۔ جب تعنت داخل ہو جائے یہیں سے علم کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ تو کبھی بھی اس مقصد سے استاد سے سوال نہیں کرنا چاہیے۔ پڑھیں آگے۔ اس کے بعد 7واں قاعدہ ہے اس باب کا، مراجعۃ المعلم۔ آپ کسی چیز کے بارے میں نہیں جانتے، پہلے والے قاعدے اور اس قاعدے میں فرق ہے کہ استاد آپ کو کلاس میں پڑھا رہا ہے کوئی مسئلہ، کوئی کتاب، اور دوران درس کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آئی تو آپ سوال کریں، استاد سے پوچھ لیں، سمجھ لیں۔ اور یہاں پر اس کے بعد والا جو قاعدہ ہے مراجعۃ المعلم، بہت سارے مسائل کے تعلق سے آپ کو جانکاری نہیں ہے تو یہاں پر معلم کی رہنمائی آپ کے لیے علم کا راستہ کھولے گی، اس لیے معلم سے رہنمائی طلب کرتے رہیں
کسی بھی چیز کے بارے میں آپ کو اگر معلوم نہیں ہے، آگے بڑھنا چاہتے ہیں، اس موضوع پر استاد کون کون سی کتابیں ہیں، ان میں سے کئی کتابیں میرے ذہن میں ہیں، تو اور اگر کوئی اس سے اچھی کتاب ہے یا ان کتابوں میں سب سے اچھی کتاب کون سی ہوگی، میرے اس مرحلے کے لیے میرے لیے مناسب کون سی کتاب ہوگی، تو اس طریقے سے استاد کی رہنمائی طالب حاصل کرتا رہے اور استاد کی رہنمائی میں آگے بڑھنے کی کوشش کرے، یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت ہمارے لیے اسوہ اور نمونہ ہے۔ چنانچہ آپ کسی بھی مسئلے کے متعلق اگر نہ جانتی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرتی اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس مسئلے کے متعلق جانکاری حاصل کرتی۔ اس کے بعد بڑھیں آگے۔ يدل عليه حديث نور الله وقبل من حفظ المتون حاز الفنون. قال عبد الرزاق بن حمام الصنعاني رحمه الله: كل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعده، وأنشد: ليس بعلم ما حوى القمر والعلم إلا ما حواه الصدر۔ یہ بہت ہی بہترین قاعدہ ہے اور بہت ہی اس کی ضرورت آج کے اس معاشرے کے اندر ہے، جس زمانے میں ہم گزر رہے ہیں۔ افسوس کی بات ہے کہ تقریباً طلبہ علم کے اندر اس چیز کا فقدان واضح طور پر محسوس ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ علم کو یاد کرنا، کتابوں کو یاد کرنا۔ تقریباً آج خصوصاً ہمارے اس ماحول میں، ہندوستان کے ماحول میں، یہ چیز مفقود ہوتی جا رہی ہے۔ طلبہ خود سے کسی چیز کو یاد نہیں کرنا چاہتے الا کہ ان کو مکلف کیا جائے، یہاں تک کہ مکلف کرنے کے باوجود بھی وہ یاد کر کے نہیں آتے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ ہفتے کے اندر ایک حدیث یاد کرنی ہے، آپ سنیں پائیں گے کہ آدھے طلبہ یاد نہیں کیے ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ جو چھوٹے چھوٹے متون ہیں، اکثر متون کے طلبہ خود سے حافظ ہو جائیں۔ عرب کے طلبہ اور ہندوستانی طلبہ کے مابین ایک واضح فرق جو ہمیں محسوس کیا وہ یہ ہے کہ وہاں پر مسجدوں کے اندر اس طرح حفظ متون کے حلقات چلتے ہیں اور طلبہ وہاں جا کر خود سے اپنا نام لکھاتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر وہ پڑھ رہے ہیں کسی مدرسے کے اندر، لیکن خارجی دروس میں استاد کے پاس آ کے نام لکھاتے ہیں اور پھر روزانہ 2 سطر 3 سطر، 1 حدیث 2 حدیث کر کے روزانہ آ کے استاد کو سناتے ہیں۔ یہ عادت ہے اور اس طریقے سے بے شمار متون کے وہ حافظ ہو جاتے ہیں۔ بغیر حفظ کیے ہوئے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میں اس علم کو ضبط کر لوں گا تو بہت بڑی خام خیالی میں اپنی زندگی گزار رہا ہے، بہت بڑی غلط فہمی کے اندر اپنی زندگی گزار رہا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی چیز کو یاد نہ کریں اور اس کے باوجود اس علم کو آپ ضبط کر لیں۔ اس لیے ہر فن کے اندر آپ کو کچھ متون ایسے ہونے چاہیے جن کے آپ حافظ ہوں۔ مصطلح الحدیث کے اندر کسی متن کے حافظ ہوں، نحو کے اندر کسی متن کے حافظ ہوں، فرائض کے اندر کسی متن کے حافظ ہوں، حدیث کے اندر کسی متن کے حافظ ہوں، فقہ کے اندر، اصول فقہ کے اندر، تو ہر متن کے اندر کم از کم ایک متن تو آپ کو یاد ہونا ہی چاہیے۔ علماء اختبار لیتے ہیں، امتحان لیتے ہیں طلبہ کا، اور ان میں بنیادی طور پر یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کو کون کون سے متون یاد ہیں۔ اگر طالب علم کے پاس کوئی متن محفوظ نہ ہو تو اسے طالب ہی نہیں سمجھتے کہ پھر آپ کس نام کے طالب علم ہیں، آپ کو کوئی متن یاد نہیں ہے۔ اس لیے المندومۃ البیقونیہ جس طرح ہے، نخبۃ الفکر ہے، الآجرمیہ ہے، الرحبیہ ہے فرائض کے اندر، اسی طرح اربعون نوویہ ہے، ان متون، یہ چھوٹے چھوٹے متون ہیں، ان متون کا حافظ ہر طالب کو ہونا چاہیے۔ اگر ان چھوٹے متون کو بھی یاد نہیں کرتا تو آپ اس سے کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ یہ بڑی چیزوں کو بھی یاد کر لیں گے؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ اس سے بڑی بڑی چیزیں یاد رہیں، اس سے بڑی بڑی کتابیں یاد رہیں، لیکن کم از کم ہر فن کے اندر ایک چھوٹے متن کا یاد کرنا ضروری ہے۔ اور یاد کرنے کا مرحلہ یہی ہے جو آپ ابھی ہیں، جس مرحلے میں تقریباً 20 سال سے پہلے اس عمر میں جو کچھ آپ یاد کر لیں گے وہ زندگی بھر آپ کے کام آئے گا۔
اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ مدرس بننے کے بعد جب ضرورت پڑے گی تو یاد کریں گے، تو لکھ لیں، بہت مشکل ہے کہ آپ کی زندگی میں دوبارہ موقع آئے۔ ابھی آپ کے پاس فرصت ہے، جتنا یاد کر لیں، انہی مشغولیت کے اوقات میں سے تھوڑا تھوڑا وقت نکال کر انسان اگر روزانہ صرف 10 منٹ وقت نکال لے اپنی مشغولیت میں سے تو بہت کچھ یاد کر سکتا ہے۔ وقت کی تنظیم کرنا سیکھیں، یہ ایک مستقل قاعدہ ہے جسے آگے ہم انشاءاللہ بیان کریں گے۔ تو جب تک آپ یاد نہ کریں تب تک آپ اس علم کو ضبط نہیں کر سکتے۔ وَقَدْ قِيلَ مَنْ حَفِظَ الْمُتُونَ حَازَ الْفُنُونَ، علماء کہا کرتے ہیں کہ جس نے متون کو یاد کر لیا اس نے فنون کو کیا کر لیا؟ سمیٹ لیا۔ آپ کسی ایک متن کو، مثلا مصطلح الحدیث کے اندر آپ نے ایک متن یاد کر لی تو گویا کہ اس فن کو آپ نے سمیٹ لیا اچھی طریقے سے۔ فرائض کا مسئلہ آپ سمجھنا چاہتے ہیں، الرحبی آپ نے یاد کر لیا، مستقبل میں کبھی بھی آپ کو ضرورت پڑے وہ اشعار اگر آپ کو یاد ہیں فوراً آپ اس مسئلے کا جواب دے دیں گے۔ تو یہ متون جو ہوتے ہیں وہ فن کو پورا سمیٹ لیتے ہیں۔ عبد الرزاق الصنعانی رحمہ اللہ کہتے تھے، کل علم لا يدخل مع صاحبه الحمام فلا تعدہ، ہر وہ علم جو طالب علم کے ساتھ حمام میں، واش روم میں، ٹوائلٹ میں داخل نہ ہو جائے اسے علم شمار نہ کرو۔ انسان جب باتھ روم میں جاتا ہے، حمام میں جاتا ہے تو کیا اپنے ساتھ کتاب لے کے جاتا ہے یا کتاب باہر چھوڑ کے جاتا ہے؟ باہر چھوڑ کے جاتا ہے۔ لیکن جو کچھ یاد کر چکا ہے سینے کے اندر محفوظ ہے، کیا اسے باہر چھوڑ کر جانا ممکن ہے حمام کے اندر؟ تو ہر وہ علم جو آپ کے ساتھ حمام میں داخل ہو جائے وہی آپ کا علم ہے، اور جو آپ کے ساتھ داخل نہ ہو سکے وہ دوسرے کا علم ہے، وہ آپ کا علم نہیں ہے، اسے علم نہ سمجھے۔ سلف اسے علم نہیں سمجھتے تھے۔ ہر وہ علم جو آپ کے ساتھ حمام میں داخل نہ ہو وہ حقیقت میں علم ہے ہی نہیں۔ اور پھر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، لیس بعلم ما حوى القمطر، القمطر هو الدفتر، رجسٹر، کاپی، لیس بعلم ما حوى القمطر، آپ کی کاپی کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ حقیقت میں آپ کا علم نہیں ہے۔ مل علم الا ما حواه الصدر، علم وہی ہے جو آپ کے سینے کے اندر محفوظ ہے۔ تو جب تک آپ کو یاد نہ ہو تب تک اسے آپ اپنا علم نہ سمجھیں، اس لیے یاد کرنے پر زور ڈالیں۔ ایک مہینے کے اندر ایک ٹارگٹ بنا لیں کہ اس مہینے آخر تک فلاں فلاں متون یاد کر لوں گا۔ چھوٹے چھوٹے متون سے شروعات کریں۔ المنظومۃ البیقونیہ جس طرح ہے، چھوٹے ابیات ہیں۔ المنظومۃ الحائیہ امام ابو بکر ابن ابی داؤد کا، انشاءاللہ ہم اس کی شرح کرنے والے ہیں عنقریب، 2 صفحے کے اندر ہے بس۔ اہل سنت والجماعت کے عقیدے کو آپ سیکھ لیں گے۔ گزشتہ سال ہم نے تقریباً 10 دروس میں اصل السنہ و اعتقاد الدین پڑھایا تھا۔ مجھے نہیں لگتا کہ کسی کو بھی یاد ہوگا وہ، حالانکہ سال بھر ہم پڑھتے رہے۔ تو یہ ہمارے اندر بہت بڑا خلل ہے کہ ہم یاد کرنے کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں نے ابھی ایک متن لکھا ہے، اعتقاد اہل سنت والجماعہ فی الایمان باللہ تعالی، چھپنے سے پہلے کولکاتہ میں نے اسے پڑھایا، اور پڑھنے والے جو طلبہ تھے وہ مدرسوں کے اندر نہیں پڑھتے، کوئی تجارت میں مشغول ہے، کوئی عصری یونیورسٹی کے اندر پڑھ رہا ہے، کوئی پڑھا رہا ہے، لیکن شرعی علم حاصل کرنے کا انہیں شوق حد سے زیادہ ہے۔ وہ ان دروس کو بھی جو یہاں چل رہے ہیں وہ آن لائن سنتے ہیں، اٹینڈ کرتے ہیں، دروس کی نوٹ تیار کرتے ہیں، الحمدللہ مشغول رہتے ہیں علم کے ساتھ۔ تو یہ کتاب چھپنے سے پہلے میں نے وہاں پر اسے پڑھایا۔ دوسرے دن جامعہ پہنچا، یہاں پر ایک طالب میسج کر رہا ہے کہ استاد یہ متن پورا مجھے یاد ہو چکا ہے، میں سنا سکتا ہوں۔ تو یہ جذبہ ان کے یہاں ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو طلبہ اسی کام کے لیے مدرسوں کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں ان کے یہاں یہ جذبہ مفقود ہے۔ اس لیے ایک عادت بنائیں یاد کرنے کی، متون کو یاد کریں۔ الاصول الثلاثہ ہے، القواعد الاربعہ ہے، کشف الشبہات ہے، نواقض الاسلام ہے۔ تو یہ کتابیں یاد کرنے کی کتابیں ہیں۔ الرحبیہ ہے فرائض کے اندر، الاجرامیہ ہے نحو کے اندر۔ تو
تو ان متون کو ضرور یاد کریں. آگے بڑھیں. اس کے بعد 9واں قاعدہ ہے جو کچھ آپ نے یاد کیا ہے وقتاً فوقتاً انہیں دہراتے رہے. اگر یاد کرنے کے بعد گرچہ سورہ فاتحہ کی طرح آپ کا یاد ہو چکا ہو، وقتاً فوقتاً انہیں آپ نہیں دہراتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کو یاد رہ جائے. اس لیے ہر مہینے، 1 مہینے، 2 مہینے کے بعد اگر کچھ نہ کر سکے تو کم از کم دیکھ کر بھی پڑھ لیں. اگر آپ پڑھ رہے ہیں اسے تو وہ زندہ ہے، چھوڑ دیں مر جائے گا، مردہ ہو جائے گا. چاہے انسان کتنا ہی ذہین کیوں نہ ہو، جب تک یاد کی ہوئی چیزوں کو دہرائے نہ، اس کے ذہن کے اندر وہ چیزیں محفوظ نہیں رہ سکتی. اور اس بارے میں ہمارے لیے اسوہ صحابی رسول ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت ہے، جو اس امت کے سب سے بڑے حافظ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ ابو ہریرہ جو کچھ سنے نہ بھولیں. اس دعا کی برکت سے کہتے ہیں کہ جب سے اللہ کے رسول نے میرے لیے دعا کی تھی کوئی ایک لفظ میں نہیں بولا اس کے بعد. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قوت حافظہ اللہ کے رسول کے معجزات میں سے ہے. اس لیے کہ انسان کی صفت بھولنے کی ہے. کون نہیں بھولتا؟ بس اللہ رب العالمین نہیں بھولتا. لیکن انسان الحفظ خوان کہا جاتا ہے. الحفظ خوان، یہ کب آپ کے ساتھ خیانت کر جائے آپ کچھ نہیں کر سکتے. انسان کو جب کلاس میں بیٹھا رہتا ہے نا، اسے لگتا ہے کہ یہ تو کبھی نہیں بھول سکتا میں، لیکن چند دنوں کے بعد ایسا لگتا ہے کبھی سنا ہی نہیں تھا، کبھی میں نے اسے یاد ہی نہیں کیا تھا، پہلی بار یاد کر رہا ہوں، ایسا محسوس ہوتا ہے. اور ان چیزوں میں سب سے زیادہ انسان جلدی جسے بھولتا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن مجید. قرآن مجید سے زیادہ ذہن سے بھاگنے والی کوئی دوسری کتاب نہیں ہے. اس لیے اللہ کے رسول نے قرآن مجید کو بار بار اگر کسی نے یاد کیا تو اسے دہرانے کا حکم دیا ہے. ان چیزوں کو آپ کیسے اپنے ذہن کے اندر محفوظ رکھیں گے؟ تکرار کے ذریعے. تکرار کرتے رہیں، وہ چیزیں کیا ہو جائیں گی؟ ذہن کے اندر ثابت ہو جائیں گی. اسی لیے علماء کہتے ہیں اذا تکرر تقرر. اذا تکرر یعنی اذا تکرر فی اللسان، جب زبان پر بار بار اس کی تکرار ہو، تقرر فی الذہن، تو ذہن کے اندر وہ چیز ثابت ہو جاتی ہے. تکرر یہ کاف سے ہے اور تقرر بالقاف. تو اس طریقے سے آپ اس علم کو ضبط کر سکتے ہیں. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہا تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنا طریقہ کیا اپنایا ہوا تھا علم کو ضبط کرنے کا. اپنے بارے میں خود کہتے ہیں اس قدر قوت حافظہ مضبوط ہونے کے باوجود بھی کہ میں نے اپنی راتوں کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. ایک حصہ سونے کے لیے، ایک حصہ اللہ کی عبادت کے لیے، اور ایک حصہ حدیث رسول کے مراجعے کے لیے، تکرار کے لیے، دہرانے کے لیے، تاکہ بھول نہ جاؤں. تو اگر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ ڈر ہو کہ میں بھول جاؤں، جن کا حافظہ معجزہ تھا اللہ کے رسول کا، تو ہمیں کتنا اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے، اس بارے میں سوچنا چاہیے. ظاہر سی بات ہے کہ ان سے کہیں زیادہ بار بار ان چیزوں کو یاد کرتے رہے، مراجعہ کرتے رہے، اپنی پرانی کتاب، پرانی کاپی کو اٹھا لیں، صرف دیکھ لیں، رکھ دیں، تو اس طریقے سے وہ چیز آپ کے ذہن کے اندر ثابت ہو جائے گی. اس کے بعد 10واں قاعدہ اور آخری قاعدہ اس باب کا پڑھیں. قال ابو هريره رضي الله عنه تذاكرنا ليله القدر عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل احياء العلم مذاكرته. 10واں اور آخری قاعدہ اس دوسرے باب کا ہے مذاکرۃ العلم مع الاصحاب، اپنے ساتھیوں کے ساتھ تکرار کرنا. تکرار ہی کہتے ہیں نا ہمارے اس ماحول میں، اسے اہل علم سے مذاکرہ کہتے تھے، اور ہم لوگ اسے کیا کہتے ہیں؟ تکرار. تکرار سمجھ گئے نا؟ جس طرح رات کو بیٹھ کر آپ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تکرار کریں آپس میں، یعنی تمام ساتھی بیٹھ جائیں، جو کچھ پڑھا ہے
اسے دوہرا لیں آپس میں. تو یہ بہت ہی بہترین طریقہ ہے علم کو ضبط کرنے کا. اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھ کر تکرار کرنا، مذاکرہ کرنا. تو اس طریقے سے علم کیا ہو جاتا ہے؟ محفوظ ہو جاتا ہے، اور کافی آسان بھی ہوتا ہے ساتھیوں کی صحبت ملنے کی وجہ سے. چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں؟ تذاکرنا لیلۃ القدر عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال ایکم یذکر حین طلع القمر وهو مثل شق جفنۃ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم نے مذاکرہ کیا لیلۃ القدر کو. لیلۃ القدر کو، شب قدر کو اللہ کے رسول کے پاس ہم موجود تھے، آپ کے ساتھی، آپ کے صحابہ، اور ہم نے اللہ کے رسول کے ساتھ بعض مسائل کا مذاکرہ کیا، مراجعہ کیا. بعض لوگ جو لیلۃ القدر کو ایک دم حرام سمجھتے ہیں، کسی بھی علمی مسئلے کا تذکرہ کرنا، پڑھنا لکھنا، اگر کسی کو کسی مسئلے کے بارے میں بتایا جائے تو بعض لوگوں کا نظریہ کیا ہے کہ حرام کے درجے میں ہے، بدعت ہے. ایسی بات بھی نہیں ہے. یہ بات صحیح ہے کہ بہت سارے اہل علم لیلۃ القدر کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے یا پورے رمضان مہینے میں عبادت کے اندر ایک سوئی لانے کے لیے اپنے بہت سارے علمی مشغولات سے کیا کرتے تھے؟ رک جاتے تھے، اور یہ مہینہ اللہ کی عبادت کے لیے گزارتے تھے. یہ بات صحیح ہے. لیکن وہیں دوسری جانب بہت سارے اہل علم کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اچھا خاصا علمی کام اسی مہینے میں کیا ہے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی جنگیں رمضان کے مہینے میں کی ہیں. جنگ بدر کس مہینے میں واقع ہوئی ہے؟ ماہ رمضان میں. یہاں تک کہ فتح مکہ بھی رمضان کے مہینے میں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں تک لڑی ہیں، آپ کے صحابہ نے جنگیں تک لڑی رمضان کے مہینے میں. تو ایسا معاملہ نہیں ہے کہ رمضان مہینے میں آپ کوئی دوسرا علمی کام نہیں کر سکتے یا سلف صالحین اسے مکروہ سمجھتے تھے. بلکہ بہت سارے سلف سے یہ بھی منقول ہے کہ لیلۃ القدر کو علمی مجالس منعقد کرتے اور باضابطہ حدیثوں کا املا کرتے تھے. ان کی عادت ہوتی تھی، کیا کرتے؟ شروع میں کس تاریخ کو بیٹھ کر کہاں کس مجلس میں انہوں نے یہ سبق لکھا ہے، اپنے استاد سے سنا ہے، وہ باضابطہ تاریخ لکھ دیتے تھے شروع میں. اور ایک بہت اچھی چیز ہے یہ. آپ جیسے آج درس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو تاریخ لکھ دیں کہ فلاں تاریخ کو میں نے یہ کام کیا، فلاں تاریخ میں ہم نے یہ درس سنا ہے. تو اس طرح کے عمالی کے اندر اس طرح کی مجلسوں کو کیا کہتے تھے؟ وہ عمالی کہتے تھے، یعنی املا کی مجلس. تو عمالیات کے اندر ایک دن میں سرچ کر رہا تھا، کئی محدثین کے متعلق ملا کہ انہوں نے وہ کام کب کیا ہے؟ لیلۃ القدر میں بیٹھ کر. تو ایسی بات نہیں ہے کہ لیلۃ القدر میں کوئی علمی کام کرے تو بدعت ہے یا حرام کے درجے میں ہے، جیسے کہ بعض لوگ اس قدر سختی برتتے ہیں. ہاں، یہ بات غلط ہے کہ آپ لیلۃ القدر کو وعد و تذکیر کی مجلس بنا لیں، اسی رات کو خصوصی طور پر جلسے منعقد کریں، پوری رات آپ کے جلسے چل رہے ہیں. یہ طریقہ بالکل صحیح نہیں ہے. اس رات کی خصوصی عبادت نہیں ہے. یہ ایک عام عبادت کے تحت اگر کبھی کسی نے کوئی ضرورت کے تحت انجام کیا تو اس میں کوئی حرج بھی نہیں ہے. لیکن مثال کے طور پر ایک یعنی زائد فائدہ، یہ اصل ہمارا درس نہیں ہے. مثال کے طور پر کسی کو آپ نے سلام کیا یا آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، عبادت ہے یا نہیں ہے؟ ہے بلا شک. اب لیلۃ القدر کو آپ مسجد سے نکلے اور کسی سے ملاقات ہوئی، سلام کریں گے نہیں کریں گے؟ عبادت انجام دی آپ نے ایک. اگر پوچھے کہ لیلۃ القدر میں اس عبادت کی کیا دلیل ہے تو دے پائیں گے آپ؟ ہے کوئی دلیل؟ تو کیا کہا جائے گا؟ اس نے بدعت کیا، آج کی رات سلام نہیں کرنی ہے، یہ کہا جائے گا؟ کسی نے سلام بھی کر لیا تو آج جواب نہیں دیں گے، اس لیے کہ ہمیں کوئی دلیل نہیں مل رہی ہے لیلۃ القدر میں سلام کے جواب دینے کی، یہ کہیں گے آپ؟ بلکہ عمومی جو دلائل ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہیں اور اس میں لیلۃ القدر بھی داخل ہے. لیکن کوئی بندہ کیا کرے؟ لیلۃ القدر کو مسجد سے نکلنے کے بعد پورے محلے کے اندر ہر گھر میں کھٹکھٹائے، گھر والا نکلا، ہاں کیا ہوا؟ السلام علیکم.
پورے محلے میں سب سے سلام کرتے پھر رہا ہے، تو کیا کہا جائے گا اس عمل کو؟ بدعت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ اس نے لیلۃ القدر کی خاص عبادت سمجھا اس کو، جس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے وعظ و نصیحت کی محفلیں ہیں لیلۃ القدر کو، علی الاطلاق نہ جائز ہے، نہ علی الاطلاق وہ ناجائز ہے۔ تو یہاں پر اس حدیث سے اچانک ہم دوسری جانب نکل گئے۔ تو یہ ہے 10واں قاعدہ۔ اس کے بعد والا قاعدہ پڑھیں، نیا باب ہے اس کے بعد۔ اب الحمدللہ آخری باب میں ہم داخل ہو رہے ہیں، تیسرا باب۔ اب تیسرے باب کے اندر جو پہلا قاعدہ شیخ نے بیان کیا ہے، پڑھیں اسے۔ پہلا قاعدہ اس باب کا ہے کہ ایک طالب علم ہمیشہ اللہ رب العالمین کا تقوی اور اس کی خشیت اختیار کرے۔ جب تک ایک طالب علم کے دل میں تقوی نہ ہو، اللہ رب العالمین کی خشیت نہ ہو، چاہے وہ پوری کتاب، موٹی موٹی کتاب حفظ کر لے، ہمیشہ کلاس میں پہلی پوزیشن لائے، ہر طرح کے مسابقے میں پہلی پوزیشن لائے، دنیا کی سب سے اعلیٰ ترین ڈگری حاصل کر لے، حقیقت میں اسے علم نہیں کہتے۔ یہ علم اس کے لیے وبال جان ہے، قبر کے اندر یہ ڈگریاں آپ کو کام نہیں دیں گی۔ اس لیے تقوی، اس علم سے جو آپ نے سیکھا ہے، اس کا اثر اگر آپ کے اوپر ظاہر نہیں ہوا تو یہ علم آپ کے لیے وبال جان ہے۔ گزشتہ سال دکتر عبد الرحمن بن اقبال مدنی حفظہ اللہ سے آپ نے پڑھا تھا خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی کتاب، یاد ہے کسی کو نام؟ جی بول چکے آپ لوگ؟ اقتضاء العلم علی العمل۔ جی پرانے طلبہ پڑھے تھے نہیں پڑھے تھے؟ تو اس کتاب کے اندر کیا بیان کیا خطیب بغدادی رحمہ اللہ نے؟ کہ اس علم کا تقاضا یہ ہے کہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں عمل کریں اس پر۔ یہ علم صرف معلومات کے اضافے کے لیے اور ڈگری حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ علم کس لیے ہے؟ عمل کے لیے ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے واتقوا اللہ ویعلمکم اللہ۔ کب اللہ رب العالمین آپ کو علم عطا کرے گا؟ جب اللہ رب العالمین کا آپ تقوی اختیار کریں گے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس لیے اگر بندے کے دل میں خشیت ہی نہ ہو تو آپ سمجھ لیں کہ وہ اہل علم میں سے نہیں ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ اس لیے بہت ہی اہم قاعدہ ہے کہ بندے کے دل کے اندر تقوی رہے۔ اس تقوی کے بہت سارے مظاہر ہیں۔ ایک طالب علم خود اپنا امتحان لے سکتا ہے کہ حقیقت میں اس کے دل میں تقوی ہے یا نہیں ہے، خشیت ہے یا نہیں ہے، جن میں سے ایک اہم مظہر امتحان حال ہے۔ اگر کسی کو اپنا امتحان لینا ہو کہ حقیقت میں اس کے دل میں تقوی ہے یا نہیں ہے، یا علم جو حاصل کر رہا ہے صرف وبال جان کے لیے حاصل کر رہا ہے، تو اپنی حالت کا امتحان لے امتحان حال میں جا کر۔ جب کسی کی نظر اس کی طرف نہیں ہے اور آسانی کے ساتھ چوری کر سکتا ہے، اپنے ساتھی کی کاپی کو دیکھ سکتا ہے، بس سوال ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، نشان لگانا ہے، اور اس کے بغل میں اس کا ساتھی ہے موجود، اس کی کاپی میں موجود ہے، کلاس کا ٹاپر بچہ ہے، صرف نظر اٹھا کر دیکھ لے، اس کی طرف کوئی دیکھ بھی نہیں رہا، فوراً اسے جواب پتہ چل جائے گا، نمبر مل جائے گا۔ یہاں پر اس کا امتحان ہو رہا ہے، یہ دنیاوی امتحان ہے، اس سے بڑا ایک امتحان اس کے ساتھ چل رہا ہے جس کا تعلق آخرت سے ہے۔ اس آخرت کے امتحان میں وہ اس دنیاوی امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے فیل نہ ہو جائے۔ اس لیے اگر اپنا جائزہ لینا ہو کہ حقیقت میں ہم متقی ہیں یا نہیں، اس طلب علم کے اندر ہمارے اندر خشیت الہی ہے یا نہیں، تو اپنا جائزہ لے امتحان حال میں کہ کیا ہم غش کرتے ہیں۔ حقیقت میں اگر طالب علم ہوگا تو کبھی غش نہیں کر سکتا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ میں غش کروں، اس کو زبردستی دیا جائے تب بھی نہیں لے گا وہ۔ یہ ہندوستان کے ماحول میں ایک بہت بڑا فرق جو ہم نے دیکھا عرب طلبہ کے مابین اور ہندوستانی طلبہ کے مابین، وہ یہ چیز ہے۔ وہاں بھی ہیں بعض طلبہ جو موقع ملے تو غش کرتے ہیں،
لیکن اکثریت ان کی جو ہم نے پایا خصوصاً اپنے ساتھیوں کو، ان کے یہاں تصور نہیں ہے کہ غش کریں۔ جو اساتذہ ہمیں پڑھاتے تھے وہ کہتے تھے کہ اگر ہم قسم کھا لیں کہ تمہارے پاس سوال نامے کے ساتھ کتاب بھی دے دی جائے، ہر ایک طالب کے سامنے کتاب کھول کر رکھ دی جائے، اور استاد کاپی تقسیم کرنے کے بعد، پرچہ تقسیم کرنے کے بعد کلاس سے باہر نکل جائے، 3 گھنٹے تک تمہیں لکھنا ہے، میں 3 گھنٹے بعد آؤں گا، لکھ کر تم لوگ تیار رہنا، تو میں قسم کھا لوں کہ تم میں سے ایک بندہ بھی غش نہیں کرے گا، اس کتاب کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھے گا، تو انشاءاللہ میں خانس نہیں ہوں گا۔ مجھے تم لوگوں پر اتنا یقین ہے، تم لوگوں کے لیے مراقبے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یہ استاد کے دل میں کب آئے گا؟ جب حقیقت میں طلبہ نے ان کو اسی طرح دکھایا ہو۔ اس لیے جب ہم دیکھتے ہیں اپنے بعض طلبہ کو، یا کبھی اعلان دیکھتے ہیں کہ فلاں طالب آج چوری کرتے ہوئے پکڑا گیا اور اس کے اوپر یہ سزا جامعہ کی طرف سے نافذ کی گئی، اس وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم زمین پہ دھنس گئے۔ پورے سال جو ہم نے ان طلبہ پر محنت کی، ہماری محنت 1 منٹ کے اندر انہوں نے مٹی میں ملا دی ہے۔ کیا فائدہ اس علم کا؟ اگر اس علم کو حاصل کرنے کے بعد آپ کے دل میں اتنا بھی خشیت اللہ رب العالمین کا، تقوی اختیار نہیں کر پایا، اتنا بھی آپ کے دل میں تقوی نہیں آ پایا کہ آپ امتحان حال میں چوری کریں، وہ بھی مسجد میں بیٹھے ہوئے، تو پھر کیا فائدہ اس ڈگری کا، اس علم کا؟ اس سے بہتر تھا کہ آپ جاہل رہتے، کوئی ضرورت نہیں تھی اس علم کی، اس ڈگری کی۔ آپ اب کیا سمجھتے ہیں کہ اس ڈگری سے آپ بہت زیادہ دنیا کما لیں گے؟ اگر سب سے اعلیٰ ڈگری، سب سے ہائی کوالٹی کی آپ کے پاس رہے اور اللہ رب العالمین نہ چاہے تو کچھ نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگوں کو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے زمانے کے ٹاپ قسم کے طالب تھے، لیکن آج ان کی دنیا میں کوئی پہچان نہیں ہے، کوئی شناخت نہیں، کوئی نہیں پہچانتا، اپنے نفس کو بھی وہ نہیں پہچانتا آج، حالانکہ ایک زمانے میں ٹاپ قسم کا طالب تھا۔ اور کتنے ایسے طلبہ کو ہم نے دیکھا جو پڑھنے کے زمانے میں کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے انہی کے ذریعے دین کی خدمت لی، اور آج الحمدللہ دین کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو یہ ڈگریاں اور یہ اعلیٰ نمبرات اگر تقوی نہ ہو تو حقیقت میں وبال جان ہے۔ اس لیے کہ عزم کر لیں کہ کبھی بھی اس معاملے میں اپنے اساتذہ کو رسوا نہیں کریں گے۔ میں ایسے طالب کو بھول نہیں پاتا ہوں، شیطان سب کے ساتھ لگا ہوا ہے، ہو سکتا ہے کہ شیطان سے مغلوب ہو کر کوئی کام کر لے، لیکن فوراً توبہ کرے۔ اور اس معاملے میں حد سے زیادہ سخت ہوں، جو پرانے طلبہ ہیں جانتے ہیں، دوسری چیزوں میں معاف کر دوں گا، انتہائی نرم ہوں، لیکن اگر کسی طالب کو غش کرتے ہوئے دیکھ لیا تو میں کنٹرول میں نہیں رہتا۔ اگر میرے ہاتھ میں پاور رہے تو پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا کر دوں گا میں، یہ چیز مجھے برداشت نہیں ہے۔ آپ جس علم کو حاصل کرنے کے لیے آئے، اگر آپ کے اندر اتنا بھی نہیں ہے تو کیا فائدہ اس علم کا؟ اس لیے اپنے اندر اس علم کا اثر پیدا کریں۔ دریاباد میں جب پڑھ رہا تھا میں، اب یہ لائیو چل بھی رہا ہے، لوگ بھی سن رہے ہیں، انشاءاللہ بعد میں کبھی آپ کو بتائیں گے۔ دوسرا قاعدہ ہے، آپ کے اندر اخلاق حسنہ، جو کچھ آپ کتابوں میں پڑھ رہے ہیں، آپ کی شخصیت پر ظاہر ہو۔ ایسا نہیں کہ یہ تعلیمات صرف کتابوں کی حد تک رہ جائیں، آپ کی شخصیت سے لگے دوسروں کو کہ حقیقت میں یہ شرعی طالب علم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم امتی ہیں، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اور آج مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ اخلاق کے اندر سب سے گرے ہوئے یہی نظر آتے ہیں۔ ایسے ہی پوری دنیا کے اندر اکثریت کن کی ہے؟ اکثریت کفار و مشرکین کی ہے یا نہیں؟ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو کلمہ لا الہ کا اقرار نہیں کرتے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ سب کے سب گمراہ ہیں اور سب کے سب جہنمی ہیں، جنہوں نے کلمے کا اقرار ہی نہیں کیا ہے۔ جن لوگوں نے کلمے کا اقرار کیا ہے ان میں بھی اکثریت اہل بدعت کی ہے، گرچہ کلمے کا انہوں نے اقرار کیا ہے لیکن دنوں رات شرک و بدعت کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ بہت ہی معمولی تعداد ہے جن کے عقیدے اہل سنت والجماعت کے مطابق ہیں، سلف صالحین کے مطابق ہیں۔ ان میں سے جن کے عقیدے ٹھیک ٹھاک ہیں، عبادت کے باب میں انتہائی پیچھے، عبادت کے باب میں انتہائی پیچھے۔
اور جو ان میں سے عبادت کے باب میں ٹھیک ٹھاک ہیں ماشاءاللہ، کم از کم فرائض کا اہتمام کرتے ہیں، ان کے اندر پائیں گے کہ اخلاق میں سب سے گرے ہوئے۔ تو اچھے لوگ کتنے ملیں گے آپ کو؟ انتہائی قلیل تعداد میں۔ یہ علم حاصل کرنے کے بعد اگر اس کا اثر ہی ہمارے اوپر ظاہر نہ ہو، اخلاق حسنہ کہ ہم پیکر نہ ہوں، تو ظاہر سی بات ہے کہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے ہے، ہمیں ہر قدم پر کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری سیرت میں جھلکے۔ آگے بڑھیں۔ تیسرا قاعدہ ہے قناعت اور زہد۔ قناعت کسے کہتے ہیں؟ جتنا کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس پر بالکل ہم مطمئن ہیں، بے اطمینانی ہمارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اگر یہ قناعت کی صفت ایک انسان کے پاس آ گئی تو اس سے بڑا امیر اور دولت مند دنیا کا کوئی نہیں ہے۔ جتنا اللہ رب العالمین نے ہمیں دیا ہے، نوازا ہے، اس سے ہم خوش ہیں، مطمئن ہیں۔ فلاں مجھ سے زیادہ ہے، وہ اتنا کما رہا ہے، اس کے پاس 2 گاڑی ہو گئی، تجارت کے اندر اتنا آگے بڑھ گیا، اتنا اچھا کھاتا ہے۔ یہ سب اگر دیکھنے انسان جائے، قناعت کی صفت اس کے پاس نہ ہو تو پرائم منسٹر بھی بن جائے نا، تب بھی وہ فقیر رہے گا، تب بھی وہ فقیر ہی رہے گا، اس سے بڑا فقیر کوئی نہیں ہے اگر قناعت کی صفت نہ ہو۔ اور جس کے پاس قناعت کی صفت ہے اس سے بڑا مالدار کوئی نہیں ہے، جتنا بھی ہے خوش ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگوں کو معمولی ان کے پاس آمدنی ہے لیکن انتہائی خوش و خرم والی زندگی گزار رہے ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ کروڑوں کی آمدنی کرنے والے بھی اس طرح کی چین کی نیند نہیں لے پاتے جس طرح یہ بندہ خوش و خرم رہتا ہے، ہمیشہ اپنی زندگی میں مست رہتا ہے، کوئی ٹینشن نہیں۔ یہ کس وجہ سے ہے؟ قناعت کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے زہد ہے، دنیا کی رنگینیوں کے پیچھے نہ بھاگنا۔ تو یہ 2 صفتیں قناعت اور زہد کی ایک طالب علم کے لیے انتہائی ضروری ہیں۔ اصل کتاب جو ہے اس کے اندر شیخ فرماتے ہیں فَعَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَقْنَعَ مِنَ الْقُوتِ بِمَا تَيَسَّرَ۔ اس لیے میں نے وہ خالی جگہ وہاں پر چھوڑ دی تھی تاکہ بعد میں اسے پورا کیا جائے۔ خالی جگہ ہے نا وہاں پر، فَعَلَى طَالِبِ الْعِلْمِ أَن يَقْنَعَ مِنَ الْقُوتِ بِمَا تَيَسَّرَ، اس کو وہاں پر لکھ لیں۔ کیا معنی اس کا؟ طالب علم کو چاہیے کہ دوران تعلیم جو کچھ اسے کھانا دیا جائے اس پر بالکل مطمئن اور خوش رہے، نکتہ چینی نہ کرتے پھرے۔ اگر قناعت کی صفت نہ ہو تو بادشاہوں والا کھانا بھی اسے روزانہ ملے تب بھی وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ اگر اسے بادشاہوں والا کھانا بھی روزانہ ملے تب بھی نہیں پڑھ پائے گا، اور قناعت کی صفت موجود ہو تو اس سے بھی خراب اگر کھانا اسے دیا جائے تب بھی وہ پڑھ لے گا۔ اور اکثر و بیشتر علماء کی آپ سیرت پڑھیں جنہوں نے دنیا میں علم کی خدمت کی ہے، آپ ان کی سیرت میں اکثر کی یہی پائیں گے کہ انتہائی معمولی طریقے سے انہیں اپنی زندگی گزاری ہے، خصوصاً طالب علم کے زمانے میں بہت عمدہ کوالٹی کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا تھا۔ پھر بھی تو الحمدللہ یہاں پر بہت زیادہ غنیمت ہے۔ مونات بھنجن میں جو طلبہ پڑھے ہوئے وہ جانتے ہیں کہ وہاں پر کھانا کیسے دیا جاتا ہے۔ وہاں پر سبزی نہیں دی جاتی ہے، 2 ٹائم کا کھانا ملتا ہے، دوپہر کو اور رات کو، بغیر سبزی کے، صرف چاول اور دال۔ اس وقت کیا حالت ہے مجھے نہیں معلوم، بہت سارے لوگ سن رہے ہوں گے مونات بھنجن سے، اس وقت کیا حالت ہے مجھے نہیں معلوم۔ ہمارے زمانے میں ہمارے اساتذہ خود کہتے تھے، بلکہ استاد محترم صدر صاحب جو مدرسے کے ذمہ دار تھے، پرنسپل تھے، وہ خود کہتے تھے کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ طلبہ پڑھنے کے لیے نہیں آئے، دوسرے کسی کام کے لیے آئے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے کام کے لیے آئے ہوں، البتہ کھانے کے لیے تو نہیں آ سکتے۔ یہ ہمارے مدرسے میں کوئی کھانے کے لیے آیا ہو تو ہم یہ الزام اس کو نہیں دے سکتے، اس لیے کہ ہم کس طرح کا کھانا انہیں دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے۔
تو کھانے کے لیے تو ہمارے یہاں کوئی نہیں آیا ہوگا، کسی دوسرے کام کے لیے ہو سکتا آیا ہو پڑھنے کے علاوہ، تو اس طرح کا کھانا ملتا تھا۔ الحمدللہ اس سے ہمیں کبھی کچھ فرق نہیں پڑا۔ کبھی سموسہ خرید لیے، 1 روپے کا ملتا تھا، سموسے کے اندر جو آلو ملتا ہے اسی کو سبزی بنا لیا ہم نے، کبھی اسی دال سے ہی کھا لیا۔ وہ دال بھی کس کوالٹی کی تھی، وہ چاول بھی کس طرح ملتا تھا، الحمدللہ جو کچھ ملتا تھا اللہ رب العالمین کا شکر ہے۔ بہت سارے طلبہ جو کیڑے وغیرہ ہوتے تھے وہ سائڈ میں لگا دیتے تھے اور باقی کو کھا لیتے تھے، کوئی بات نہیں، ہم پڑھنے کے لیے آئے ہیں، چلے گا۔ تو اگر قناعت کی صفت ہو تو ان چیزوں سے اسے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا ہے، اور قناعت کی صفت نہ ہو تو اس کے پاس پوری دنیا بھی آ جائے تب بھی اس کا پیٹ بھرنے والا نہیں ہے۔ مدینہ طیبہ جانے کے بعد بھی اللہ کے فضل سے وہاں جا کر کسی طرح کی کوئی کمی نہیں رہی، پیسہ بھی اچھا خاصا تھا، لیکن جس چیز کی کمی تھی وہ کیا تھی؟ وقت کی قلت تھی۔ پیسے کی قلت نہیں تھی، اللہ کے فضل سے سب کچھ کھا سکتا تھا، لیکن وقت کی قلت تھی۔ تو تقریباً 6 دن 7 دن کا باسی کھانا کھا کر ہم نے گزارا۔ ایک دن کھانا بنا لیا، ابھی مدرسے کے اندر دوپہر کا کھانا رات کو دیا جائے تو بہت سارے طلبہ انکار کر دیں گے، اور آج کا کھانا کل دیا جائے تو اکثر و بیشتر طلبہ گھر بھاگ جائیں گے، ہے یا نہیں؟ اور وہاں پہنچنے کے بعد بھی ایک دن کا بنایا ہوا کھانا 5 دن 7 دن اور اس سے بھی زیادہ ہم نے باسی کر کے کھایا ہے، اس لیے کہ کھانا بنانے کے لیے یا لائن میں لگنے کے لیے مطعم میں وقت نہیں تھا، اور مطعم میں کبھی جاتا بھی تو ہمیشہ ساتھ میں کتاب رہتی۔ یہ وقت برباد نہیں کرنا ہے، اس وقت بھی کچھ فائدہ اٹھا لینا ہے۔ تو ایک طالب علم کے پاس قناعت کی صفت بہت ضروری ہے۔ تو شیخ فرماتے ہیں فعلى طالب العلم ان يقنع من القوت بما تيسر وان كان يسيرا، گرچہ وہ معمولی کھانا ہی کیوں نہ ہو لیکن اس پر کیا کرے؟ قناعت کرے۔ ومن اللباس بما يستر مثله، اور لباس پر بھی قناعت کرے جس سے صرف پردہ پوشی ہو جائے۔ وَإِن كَانَ خَلِقًا، گرچہ پرانا ہی کیوں نہ ہو، بوسیدہ ہی کیوں نہ ہو۔ فَبِالصَّبْرِ عَلَى ضِيقِ الْعَيْشِ يَنَالُ سَعَةَ الْعِلْمِ، اس طریقے سے اگر تنگیوں پر صبر کرتے ہوئے زندگی گزار لیا اس نے تو انشاءاللہ وہ علم کی وسعتوں کو پالے گا۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ایک طالب کے پاس قناعت اور زہد کی صفت ہو، ان ثانوی چیزوں کو، دویم درجے کی چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی بہت زیادہ صرف نہ کرے۔ آگے پڑھیں۔ چوتھا قاعدہ ہے بہت زیادہ باتونی نہ ہو، صرف موقع ملنا چاہیے، کوئی موضوع ملنا چاہیے، شروع ہو گیا تو زبردستی چپ کرانا پڑے، اب چپ ہو جاؤ، ہم تھک گئے تمہاری باتیں سنتے سنتے۔ بعض طلبہ کی یہ حالت ہوتی ہے۔ ایک طالب علم کو بہت زیادہ باتونی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ صرف ضروری کلام کرے، جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، اگر کوئی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو یا تو اچھی بات کرے، زبان سے کوئی بات نکلے تو پہلے جانچ لے، تول کر بولے، سوچ کر بولے، بولنے کے بعد نہ سوچے کہ میں نے کیا بول دیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ فلیقل خیرا او لیصمت، یا پھر خاموش رہے۔ من صمت نجا، جو خاموش رہا وہ نجات پا گیا۔ تو اگر خاموش رہنے کی صفت ایک طالب کے پاس نہ ہو، ہر چیز میں لا یعنی چیزوں میں گھسے اور وہاں پر میری کوئی رائے ضرور ہونی چاہیے، یہ صفت ہلاک کر دیتی طالب کو۔ ہمیشہ ان لا یعنی چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ کیا آپ سے متعلق تھی؟ آپ کا بولنا ضروری تھا یہاں پہ؟ آپ کا انٹرفیئر کرنا یہاں پہ ضروری تھا؟ نہیں، آپ سے کوئی متعلق نہیں تھی، تو ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، اس لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تقلیل الطعام، پانچواں قاعدہ ہے کہ کھانے کے اندر بھی حد درجہ آسودہ ہو کر کھانے کی کوشش نہ کرے۔ ایک مومن کی یہی صفت ہے، طالبی کی صفت تو ہے ہی، ایک مومن کی عام صفت یہ ہے، چنانچہ وہ حدیث مشہور ہے نا کہ مومن ایک آنت میں کھاتا اور کافر 7 آنت میں، تو یہ مومن کی ہی صفت ہے۔ اگر بہت زیادہ کھائے گا تو اسے نیند بہت زیادہ آئے گی، پڑھ نہیں پائے گا۔ صبح سے شام تک کتنی مرتبہ کھاتا ہے؟ 10 مرتبہ۔ ہر 1 گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد کچھ کھانا ضروری ہے۔ تو جس کی یہ صفت تو پڑھے گا کب؟ وہ ہمیشہ سوتا ہی رہے گا۔ زیادہ کھانے سے نیند زیادہ آئے گی، اور جب نیند زیادہ آئے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ پڑھائی پر ڈسٹرب اس کا اثر پڑے گا۔ اس لیے کھانے کے اندر ایسا کھانا کھائے جو جسم کے لیے مفید ہو، اور ساتھ میں حد سے زیادہ مقدار میں نہیں، تاکہ اس کی پڑھائی پر بہت زیادہ اثر نہ پڑے۔ اسی وجہ سے اگر کسی طالب سے کہا جائے کہ پوری رات پڑھنی ہے، کتنے لوگ تیار ہو پائیں گے؟ بہت مشکل ہے۔ ماشاء اللہ، اللہ بارک، ماشاء اللہ۔ جن لوگوں نے ہاتھ اٹھایا اب بتائیں کہ اب تک آپ نے کتنی راتیں پوری پڑھی ہیں؟ ایک رات؟ چلیے، ایک رات بھی اگر ہے تو الحمدللہ بہت زیادہ خوشی کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے مزید بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بہت زیادہ کھانے پینے کے پیچھے مشغول رہے تو پوری رات ممکن ہے اس کے لیے پڑھنا؟ وہ امتحان ہال میں بھی سو جائے گا جا کے۔ بعض لوگ راستہ چلتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ حد سے زیادہ کھانے پینے کے پیچھے پڑے رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے ایک انسان کو اپنے کھانے پر کنٹرول کرنا چاہیے۔ اللہ کے فضل سے تحدیث نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، مسلسل مہینوں تک میں نے پوری رات پڑھی ہے۔ پوری رات مطلب پوری رات۔ عشاء کے بعد بیٹھا، کمپیوٹر پر لکھنا شروع کیا، فجر کی اذان ہو گئی، 1 منٹ کے لیے بھی بستر پر نہیں گیا۔ یہاں تک کہ بہت سارے موقعوں پر ایسا بھی ہوا کہ فجر کی نماز پڑھ کے دوبارہ آ کے بیٹھا، اس لیے کہ جہاں پر چھوٹا تھا وہاں پر چھوڑ نہیں سکتا تھا، اگر چھوڑ دو تو پھر وہ چیزیں ذہن سے نکل جائیں گی۔ کبھی ایسا ہوا کہ بستر پر گیا اور جاتے ہی فوراً کوئی علمی فکرہ ذہن میں آیا، بستر چھوڑ کے پھر آ کے بیٹھ گیا کہ اگر ابھی سو گیا تو یہ چیز ذہن سے نکل جائے گی، دوبارہ اسے حاصل نہیں کر سکتا۔ بعض ہمارے ساتھی تعجب کرتے تھے کہ کسی کے ساتھ کسی مسئلے پر مناقشہ ہوا اور فوراً دوسرے دن تیسرے دن 20 صفحے کی 30 صفحے کی تحریر حاضر ہے، تو یہ تو یقینی ہے کہ پہلے اس مسئلے پر کسی کے ساتھ مناقشہ ہوا نہیں تھا، پہلے سے تیار نہیں تھا، یہ ابھی 1 دن کے اندر لکھی گئی تحریر ہے۔ یہ تو آخر کب لکھا آپ نے؟ تو ان کو بتاتا تھا کہ 2 راتیں گزر چکی ہے، 1 منٹ کے لیے نہیں سویا ہے، یہاں تک کہ دن میں بھی نہیں سویا ہے، رات کو بھی لکھتا رہا، دن بھر لکھتا رہا، پھر رات آ گئی لکھتا رہا۔ اگر آپ پیٹ بھر کے کھائیں گے تو لکھ پائیں گے؟ ممکن ہے؟ وہ آدھے گھنٹے کے بعد آپ سو جائیں گے، نیند آ جائے گی۔ تو اسے ہنس کر اڑا نہ دیں تقلیل الطعام کا لفظ سن کر کہ کیسے ممکن ہے، اس پر صبر کر لیں۔ اگر اس سے بڑا ٹارگٹ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ کر لیں گے، مجھے پڑھنا ہے۔ اگر یہ ٹارگٹ ہے تو آپ پھر اسی حساب سے اپنے جسم کو تیار کریں گے۔ خصوصاً یہ وہ جو آپ کا وقت ہے، اس وقت کو غنیمت سمجھیں، 25 سال سے پہلے۔ اس کے بعد کوشش بھی کریں تو جسم ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے یہ شیخ کی جو نصیحت ہے، یہ قاعدہ شیخ نے بیان کیا ہے، حقیقت میں جنہوں نے اس کا تجربہ کیا ہے تو وہ اس کو برحق پاتے ہیں۔ تقلیل الطعام بھی بہت اہم اور ضروری قاعدہ ہے۔ جی پڑھیں اس کے بعد۔ ہاں، امام شافعی رحمہ اللہ کا جو قول ہے، اللہ اکبر، یہ آج کے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کیا فرماتے ہیں؟ ما شبعت منذ 16 سنة الا مرة، گزشتہ 16 سال سے صرف 1 مرتبہ میں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے، اور وہ بھی کیا ہوا؟
جب پیٹ بھر کر کھانا کھا لیا تو اپنے منہ کے اندر ہاتھ ڈالا اور اسے قید کر دیا کہ پیٹ بھر کر مجھے نہیں رہنا. اگر پیٹ بھرا ہوا ہو تو عبادت پر اور علم پر اثر پڑے گا اس کا. تو یہ بہت ضروری ہے. آج کے زمانے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا اس چیز کے بارے میں، لیکن پھر بھی ایک طالب کو کنٹرول میں رہنا چاہیے. کھانے پینے میں، سونے میں، جاگنے میں، بات کرنے میں، ہر چیز کے اندر ایک کنٹرول کی زندگی گزارے. جس طرح فوجی وغیرہ ہوتے ہیں نا، جو کھلاڑی ہوتے ہیں، وہ کنٹرول کرتے نہیں کرتے اپنے اوپر بہت زیادہ، تو اسی طرح ایک طالب علم کو اس سے زیادہ کنٹرول کرنا چاہیے. جی کریں، آگے پڑھیں. ما یہجعون. چھٹا قاعدہ یہ ہے کہ کم سونا. کلاس چھوڑ کر بھی آج طلبہ سوتے ہیں. رات کی نیند مکمل نہیں ہو پاتی، کافی نہیں ہوتی، اس لیے کلاس چھوڑ کر بھی سونے کی ضرورت پڑتی ہے. کیا کہا جائے گا، ایسا طالب علم حاصل کر سکتا؟ ممکن نہیں ہے. کم سے کم سونے کی عادت ڈالیں. ظاہر سی بات ہے کہ طالب علم بھی دوسرے انسانوں کی طرح انسان ہی ہے، اسے بھی سونا ضروری ہے، ورنہ جسم پر اس کا برا اثر پڑے گا. لیکن حد سے زیادہ نہیں. اتنا سوئے جتنے کہ بغیر چارہ نہ ہو. 4 گھنٹے 5 گھنٹے کی نیند انشاءاللہ کافی ہے یا نہیں؟ کہتے ہیں 6 گھنٹہ کم از کم سونا چاہیے. بہت سارے صحیح ہے، یہ سونا چاہیے، یہ نارمل ہے. پتہ نہیں میں نے آخری مرتبہ کب 6 سے زیادہ گھنٹے سویا تھا، بھول گیا ہوں میں. بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ رات 1 بجے سے پہلے سو پاؤ. اور دن میں تو ظاہر سی بات ہے کہ مشغولیت رہتی ہے دوڑنے بھاگنے کی. 4 گھنٹے کی نیند سے الحمدللہ ایک زمانے سے کام چلا رہا ہوں. 5 گھنٹے کی نیند کبھی مل گئی، بہت بڑی نعمت ہے الحمدللہ. کوئی خاص ابھی تک فرق نہیں پڑا ہے. ایک طالب علم کو اس سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے. جب تک آپ نیند کی قربانی نہیں دیں گے تب کب پڑھیں گے؟ آپ کے لیے 24 گھنٹہ ہی ہے، 25 گھنٹہ نہیں ہو جائے گا آپ کے لیے. تو انہی اوقات میں سے آپ کو کچھ نیند کی قربانی سے، کچھ دوست و احباب کے ساتھ گفتگو والے اوقات جو برباد ہوتے ہیں وہاں سے، کھیل کود کے اوقات میں سے، اس طرح کاٹ کاٹ کے 2-4 منٹ کاٹ کے کچھ بچانا پڑے گا، تب پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں. جی پڑھیں. ساتواں قاعدہ، 2 اہم چیزوں کے بارے میں ایک طالب کو حد سے زیادہ کیا کرنا چاہیے؟ اجتہاد کرنا چاہیے، کوشش کرنی چاہیے کہ ان 2 چیزوں کی حفاظت کرے، ان 2 چیزوں کو کام میں لگائے. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے صحت، تندرستی، اور دوسری ہے فراغ. آپ کے وقت کے اندر جو فراغ ہے بھی، مشغولیت کی زندگی شروع ہونے سے پہلے اپنے وقت کی قدر کر لیں. بیمار پڑنے سے پہلے کیا کریں؟ صحت کی قدر کر لیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، الصحۃ والفراغ. مغبون من الغبن. غبن کس کو کہتے ہیں؟ کسی کو دھوکہ دے دیا تو کیا کر لیا اس نے؟ غبن کر لیا کہتے ہیں نا. تو دھوکے کی زندگی گزارتے ہیں. 2 چیزوں کے بارے میں اکثر و بیشتر لوگ. وہ 2 چیزیں کیا ہیں؟ ایک ہے صحت، تندرستی، اور دوسری چیز ہے وقت کے اندر فراغ. اس کے بعد 8واں قاعدہ پڑھیں. آٹھواں قاعدہ ہے کہ اپنے وقت کو اور اپنی عمر کو، اپنی زندگی کو لا یعنی چیزوں میں برباد نہ کریں. فیما لا طائل تحتہ، جن چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں، ان غیر مفید چیزوں میں اپنے وقت کو برباد نہ کریں. ایک انسان اگر صبح سے شام تک حساب لگائے کہ آج میں نے کتنے منٹ بلکہ کتنے گھنٹے ایسے ہی برباد کر دیا ہے جس میں کوئی فائدہ نہیں اٹھایا،
نہ تعلیم کے ناحیے سے کوئی فائدہ اٹھایا، نہ اللہ کی عبادت میں کوئی فائدہ اٹھایا۔ اگر کچھ نہ کر سکے تو کم از کم اذکار پڑھتے رہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، یہ تو کم از کم کر سکتے ہیں نا، تو کم از کم وہ وقت آپ کا برباد نہیں ہوا، آخرت کے تعلق سے کم از کم برباد نہیں ہوا۔ اس لیے کچھ نہ کر سکے تو کم از کم اذکار پڑھتے رہیں۔ اور ایک طالب ایسے ہی وقت کو برباد کر دے تو بہت افسوس کی بات ہے۔ یہ عمر بہت مختصر ہے، بہت لمبی عمر نہیں ہے، ایسے ہی 30 سال 20 سال آپ کے گزر چکے ہیں، یہ باقی وقت بھی اسی طرح تیز رفتاری کے ساتھ گزر جانے والا ہے، اور پتہ نہیں کتنی مدت باقی ہماری زندگی کی، کوئی نہیں جانتا۔ اس لیے ایک ایک منٹ کو کوشش کریں کہ لا یعنی چیزوں سے دور رکھیں۔ کسی بھی منٹ کو، وہ آپ کی زندگی کا حصہ ہے، وہ جس طرح آپ کے جسم کا حصہ ہے نا، کسی حصے کو آپ چاہیں گے کہ اس کو برباد کر دیں، سڑ جائے گل جائے، تو یہ زندگی کا حصہ ہے وقت، جو آپ نے برباد کر دیا، گویا کہ آپ کے جسم کا کوئی حصہ جس طرح سڑ جائے اسی طرح آپ نے اپنی زندگی کے ایک حصے کو سڑا دیا ہے، اس لیے اسے برباد نہ کریں۔ 9 نمبر، جمع الکتب، کتابیں جمع کرنا بھی ایک اہم قاعدہ ہے۔ ایک طالب علم کے پاس پیسہ کتنا ہوتا ہے کہ جمع کرے کتاب؟ ظاہر سی بات ہے کہ پیسے کی قلت رہتی ہے، اکثر و بیشتر کے ساتھ یہی معاملہ رہتا ہے۔ جو پیسہ آپ کے پاس ہے اسی میں سے کچھ کاٹ کاٹ کر کتاب کے لیے استعمال کریں۔ اس طرح پاکٹ منی سے کاٹ کر جو کتابیں خریدی جاتی ہیں ان کی قیمت ہی الگ ہوتی ہے۔ جو شخص اپنی ضروریات کے پیسوں سے 1 روپیہ 2 روپیہ کاٹ کاٹ کر جمع کرتا ہے اور سال بھر کے اندر 6 مہینے کے بعد کوئی ایک کتاب خرید لیتا ہے، تو وہی جانتا ہے کہ اس کتاب کی اس کے پاس کتنی زیادہ اہمیت ہے، کہ بڑی مشکل سے اس کتاب کو اس نے خریدا۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ کی سیرت پڑھے، جو کچھ ان کو پیسہ ملتا تھا وہ پورا کا پورا کتاب خریدنے میں لگا دیتے تھے۔ علامہ ابن الجوزی رحمہ اللہ کی آپ سیرت پڑھیں، وہ بچپنے میں ہی یتیم ہو چکے تھے، ان کے والد گزر چکے تھے اور بہت بڑے مالدار تھے ان کے والد، تو یتیم ہو گئے۔ اب یہ مال ان کو ابھی مل نہیں سکتا، کب ملے گا؟ جب سن رشد کو پہنچ جائیں۔ جب یہ سن رشد کو پہنچے تو اچھا خاصا مال انہیں ایک مشت ملا، اور پورا جب مال ہاتھ میں آیا تو پورے مال کا انہوں نے کیا کیا؟ کتابیں خرید لی، اور پہلے جس طرح فقیر تھے پھر فقیر ہو گئے۔ پورا کیا کیا انہوں نے؟ کتاب میں لگا دیا۔ آج کوئی کر سکتا ہے اس طرح؟ بہت کم لوگ ہوں گے کہ پیسہ ہاتھ میں آئے اور فوراً پہلی چیز جو ذہن میں آئے وہ کس چیز کے بارے میں؟ کتاب خریدنے کے بارے میں۔ آج ہمارے پاس سب سے آخر میں وہ آپشن ہوگا، وہ پہلے نمبر پر کیا ہے؟ اچھا سا موبائل لینا ہے، اس کے بعد انلمیٹڈ انٹرنیٹ کا پیک ڈالنا ہے اس میں، یہ پہلی ہماری چوائس ہوتی ہے آج۔ کتاب کب؟ سب سے آخر میں، کچھ بچ گیا تو اسبا کے طور پر۔ فرائض میں اسبا جانتے ہیں نا، تو یہ کتاب ہمارے ہاں اسبا کے درجے میں داخل ہے۔ 10 نمبر، الحذر من المحاذير وهي كثيرة منها ادعاء علم قبل تعلمه. الثاني التصدر قبل التأمل، فقد من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه. الثالث الاشتغال بالتصنيف قبل استكمال أهليته. الرابع الفرق بأوهام آخرين. الخامس إثارة الشبهات والفتن. السادس اللحن في اللبس والكتب. الأخير مخالفة آداب طلب العلم. 10واں قاعدہ اور یہ آخری قاعدہ ہے، الحذر من المحاذیر، بہت ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا۔ اور شیخ نے اس تعلق سے 7 چیزوں کا تذکرہ کیا ہے کہ ان چیزوں سے ایک طالب علم کو اپنے آپ کو روک کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ دیکھتے ہیں نا، گھوڑے کے منہ میں لگام ہوتی اور اس کا مالک کیا کرتا ہے؟ اسے روک کر رکھتا ہے، بھاگ نہ جائے۔
تو اسی طریقے سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے. شیطان آپ کو بھگانے کی کوشش کرے گا, اس میں داخل ہو, جلدی داخل ہو. اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے, گویا کہ آپ کے اوپر لگام ہے, ایک دم داخل ہو نہیں سکتے ہم. تو کن چیزوں سے اپنے آپ کو روک کر رکھنا ہے؟ ایک نمبر, ادعاء علم قبل تعلمہ, کسی چیز کے سیکھنے سے پہلے ہی اس بارے میں علم کا دعویٰ کرنے سے بچیں. ابھی کوئی کتاب آپ نے پڑھی نہیں ہے, کسی فن کو ابھی تک صحیح طریقے سے سیکھا نہیں ہے, تو اس سے پہلے ہی ڈینگیں ہانکنا شروع نہ کر دیں, مجھے یہ آتا ہے, یہ آتا ہے, یہ آتا ہے. تو یہ بہت بڑی بیماری ہے. علم طلب کرنے سے پہلے ہی اس کا دعویٰ کبھی بھی نہ کریں. دوسرے نمبر پر التصدر قبل التأہل, اہلیت حاصل ہونے سے پہلے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ظاہر نہ کریں. جب تک آپ کے پاس صلاحیت نہیں آ جاتی, اہلیت نہیں آ جاتی, اس سے پہلے اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے پیش نہ کریں, لوگوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہی کام برادرز کرتے ہیں. اہلیت نہیں ہوتی اور لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جاتے ہیں, لوگوں کو سکھانے لگتے ہیں, حالانکہ ان کو خود پہلے سیکھنا چاہیے تھا جا کر. تو التصدر قبل التأہل انتہائی مہلک بیماری ہے. چنانچہ علماء کیا کہتے ہیں, من تصدر قبل اوانہ فقد تصدى لہوانہ, اگر کوئی وقت سے پہلے ظاہر ہونے کی کوشش کرتا ہے تو خود اپنے ہاتھوں اپنی ذلت و رسوائی کا سامان تیار کرتا ہے. گویا کہ خود لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو رسوا کرنے کے لیے تیاری کر رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب ابھی اس کے پاس اہلیت ہوئی نہیں, لوگوں کے سامنے ظاہر کرے گا تو کیا لوگ چھوڑ دیں گے اس کی غلطیوں پر؟ جب اس کی غلطیوں پر اس کی تنبیہ کریں گے تو رسوا ہوگا, ذلیل ہوگا وہ. تو یہ ذلت کا سامان خود اس نے فراہم کیا ہے. اس لیے وقت سے پہلے لوگوں کے سامنے ظاہر ہونے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آپ کا وقت آئے گا, تھوڑا صبر کر لیں, آپ کا وقت آئے گا اور لوگ آپ کے محتاج ہوں گے آپ کے علم کے, اس وقت خوب لوگوں کو علم سکھائیں, لیکن ابھی پڑھ لیں, تھوڑا سا اپنے آپ کو تیار کر لیں. تیسرے نمبر پر الاشتغال بالتصنیف قبل استکمال اہلیتہ, اہلیت جب تک نہ پیدا ہو جائے تصنیف و تالیف کی, اس سے پہلے مصنف بننے کے بارے میں کبھی نہ سوچیں. بعض لوگوں کو بڑی جلدی رہتی ہے مصنف بننے کی, پیسہ ہے اچھا خاصا, اور آج تو اس کی بھی ضرورت نہیں پڑتی, پی ڈی ایف کی شکل میں ظاہر کر دیں گے فوراً, تصنیف و تالیف فلاں. یہ بیماری مہلک بیماری ہے. جلد سے جلد مصنف بننے کی چاہت یا کثرت تصنیف, فلاں کی تصنیفات کی تعداد ماشاءاللہ سینکڑوں ہے, لیکن ان 100 کتابوں میں سے ایک کتاب بھی کسی لائق نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ صرف کثرت کے پیچھے زندگی بھر بھاگتے رہے, کبھی کیفیت کے اوپر انہوں نے توجہ نہیں دی. امام مالک رحمہ اللہ کی کتنی کتابیں ہیں؟ پوری دنیا کے اندر ان کے علم کا چرچا ہے نہیں ہے, دنیا کا بچہ بچہ جانتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کو. کتنی کتابوں کی وجہ سے؟ صرف ایک کتاب کی وجہ سے, الموطا کی وجہ سے, ہے یا نہیں؟ اور وہ کتاب بھی بہت کوئی موٹی کتاب نہیں ہے, پتلی سی کتاب ہے. ایک پتلی سی کتاب کی وجہ سے پوری دنیا کے اندر ان کے علم کا چرچا ہے. تو ایک پتلی سی بھی کتاب آپ لکھ کے جائیں, لیکن ڈھنگ کی کتاب لکھ کے جائیں, یہ زیادہ بہتر ہے کہ آپ کی تصنیفات کی تعداد سینکڑوں میں ہو اور ان میں سے کوئی ایک بھی کسی قابل نہ ہو. اس لیے وقت سے پہلے مصنف بننے کے بارے میں نہ سوچیں. اہلیت جب پیدا ہو جائے تصنیف و تالیف کی, تبھی اسی میدان میں قدم رکھیں, اس سے پہلے نہیں. اس کا معنی یہ نہیں کہ آپ کو کوشش نہیں کرنی ہے, پریکٹس خوب کریں, لیکن لوگوں کے سامنے ظاہر کرنے کا وقت ابھی نہیں آیا ہے. اس کے بعد الفرح باوہام الآخرین, دوسروں کی غلطیوں پر خوش ہونا, اس سے اپنے آپ کو بچائیں. آپ کے ساتھی کا ابھی استاد سبق سن رہے ہیں اور وہ کیا ہوا, سنا نہیں پایا, آپ پھولے نہیں سما رہے ہیں. آج پھنسا بندہ, روزانہ میں پھنستا ہوں, آج وہ پھنسا ہے, اس لیے آپ کو بڑی خوشی حاصل ہو رہی ہے. وہ پہلی پوزیشن لاتا ہے, آج پھنسا وہ.
تو اگر آپ کو اپنے ساتھی کی غلطیوں کی وجہ سے خوشی حاصل ہو رہی ہے تو اپنے نفس کا علاج کریں۔ ایک طالب کبھی بھی دوسروں کی غلطیوں پر خوش نہیں ہوتا ہے، جس طرح اپنی غلطی پر اسے افسوس ہوتا ہے، اپنے بھائی کی غلطی پر بھی اسے افسوس ہونا چاہیے۔ اس کے بعد اثارۃ الشبہات والفتن، شبہات اور فتنے پھیلانے سے باز رہے، کبھی بھی فتنہ پرور کوئی طالب نہ بنے۔ اس کی بات اس کے پیچھے لگا رہا ہے، ایک استاد سے یہ پوچھا، پھر وہی سوال دوسرے استاد سے، پھر کہا فلاں نے تو یہ جواب دیا تھا، ان کی بات ان کے سامنے ان کی برائی۔ بعض لوگوں کے یہ عادات ہوتے ہیں۔ یہ فتنے پھیلانے کی بیماری سے جتنا ایک طالب اپنے آپ کو بچائے اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر ان چیزوں کے پیچھے پڑ گیا تو اپنے آپ کو تباہ و برباد کر ڈالے گا۔ اور پھر اس کے بعد کہا اللحن فی اللفظ والکتب، پڑھنے اور لکھنے میں غلطیوں سے بچنے کی کوشش کرے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب بہت زیادہ پڑھے گا، بہت زیادہ لکھے گا، تو آہستہ آہستہ یہ غلطیاں کم ہوتی جائیں گی۔ لیکن استاد نے کہا کہ پڑھو، جب تک اس کا نام لے کر نہ کہا جائے تم پڑھو، تب تک کبھی خود سے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، سال گزر جائے، بلکہ فارغ ہو کر مدرسے سے نکل گیا، پتہ چلا کہ کبھی ایک دن بھی استاد کے سامنے عبارت نہیں پڑھی ہے۔ تو کیا خیال ہے، اگر اسے اب پڑھنے کے لیے کہا جائے تو صحیح صحیح پڑھ لے گا؟ وہ نہیں پڑھ پائے گا۔ تو اس سے کیسے وہ بچے گا؟ حد درجہ لکھے، حد درجہ پڑھے۔ اس طریقے سے آہستہ آہستہ اس کی غلطیاں کم ہوتی جائیں گی، یہاں تک کہ ایک دم معدوم ہو جائیں گی۔ اور آخری ادب ہے، آخری قاعدہ ہے کہ طلب علم کے اب تک جتنے آداب گزرے ہیں ان تمام آداب کی مخالفت نہ کریں۔ جو کچھ ابھی تک ہم نے پڑھا ہے ان میں سے کسی بھی ادب کی مخالفت نہ کرے۔ اللہ کے فضل سے اس طریقے سے ہم اس کتاب کی تلخیص اور اس کی مختصر شرح سے فارغ ہوئے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم نے جو کچھ پڑھا اس سے ہمیں فائدہ پہنچائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اسے ہمارے میزان حسنات میں شمار فرمائے، اور اس علم کو ہمارے لیے حجت بنائے، ہمارے خلاف حجت نہ بنائے۔ آمین تقبل یا رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وقت کافی ہو چکا ہے، ادھر ادھر نہ بھٹک کر اپنے روم میں جائیں اور پھر سونے کی تیاری کریں۔ بہت ضروری کسی کا کوئی پڑھنے لکھنے کا کام ہو تو اپنے آپ کریں، کسی دوسرے کو مشغول نہ کریں۔